چلیے آج بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک ایسے انوکھے واقعے کی جہاں تلواریں تو نہیں چلی لیکن فتح ایسی ملی کہ مثال بن گئی۔ جی ہاں، یہ ہے غزوہ تبوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آخری سب سے بڑی مہم۔ اب یہاں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا بنا لڑے بھی جیتا جا سکتا ہے؟ کیا خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اس وقت کی سپر پاور کو ہرایا جا سکتا ہے؟ شاید عجیب لگے، لیکن غزوہ تبوک کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ داستان کے پردے اٹھاتے ہیں۔ وقت تھا 9 ہجری کا۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک ایسی خبر پھیل رہی تھی جس نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ افواہ یہ تھی کہ اس دور کی سب سے بڑی طاقت یعنی رومی سلطنت مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ اور ذرا مقابلہ تو دیکھیے، ایک طرف اہل ایمان تھے جن کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی، اوپر سے قحط اور آگ برساتی گرمی الگ امتحان لے رہی تھی، اور دوسری طرف تھی رومی سلطنت، اس وقت کی سپر پاور۔ تو خود سوچئے چیلنج کتنا بڑا تھا۔ تو اس خطرے کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی، اور یہ آواز تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو گئی۔ یہ صرف جنگ کی پکار نہیں تھی، نہیں، یہ امتحان تھا ایمان کا، اتحاد کا اور قربانی کا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ امت اس آزمائش میں کہاں کھڑی ہوتی ہے۔ اور امت نے کیا خوب جواب دیا۔ ساری مشکلات کے باوجود 30,000 صحابہ کرام کا ایک سمندر، ایک ہجوم امڑ آیا۔ یہ اس وقت تک اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ اس سے ان کے پکے ایمان اور حوصلے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ نے اس لشکر کو ایک نام دیا، جیش الاسرہ، مطلب مشکلات کا لشکر یا دا ہارڈ شپ آرمی۔ اور یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ اپنے اندر پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہے، قحط کی، شدید گرمی کی اور اس لمبے تھکا دینے والے سفر کی۔ لیکن بات صرف تعداد کی نہیں تھی، بات تھی قربانی کے جذبے کی۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ لا کر پیش کر دیا، اور یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ انہوں نے اس لشکر کو اتنا سامان دیا کہ ان کی سخاوت کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ تو اب سفر کا آغاز ہوا، ایک لمبا اور بہت کٹھن سفر، ہر قدم ایک نیا امتحان، لیکن آخرکار یہ عظیم لشکر اپنی منزل یعنی تبوک کے میدان تک پہنچ ہی گیا۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، 30,000 کا لشکر سفر سے تھکا ہوا لیکن حوصلے بلند، تبوک کے کھلے میدان میں کھڑے ہیں، سب کی نظریں سامنے، اس دشمن کے انتظار میں جس کے خوف نے انہیں یہاں تک آنے پر مجبور کیا۔ فضا میں ایک عجیب سا سناٹا، ایک خاموش تناؤ تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا ٹویسٹ آیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہ لمحہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھیں وہ آ تو گیا، لیکن بالکل الگ ہی انداز میں۔ سب کے ذہن میں، سب کی زبان پر بس ایک ہی سوال تھا، لیکن رومی فوج کہاں ہے؟ وہ عظیم و شان سلطنت جس کے ڈر سے اتنا بڑا سفر طے کیا گیا، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور سچائی یہ تھی کہ رومی فوج کبھی آئی ہی نہیں۔ مسلمانوں کے اس لشکر، ان کے اس اتحاد اور اس جذبے کی خبر ہی دشمن کے لیے کافی تھی۔ ان کے دلوں میں ایسا رعب بیٹھ گیا کہ انہوں نے میدان میں آنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ سمجھ لیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لی گئی تھی۔ اور پتہ ہے، اس کہانی کا سب سے زبردست پہلو یہی ہے، یہ جیت تلوار کی نہیں تھی، یہ جیت تھی حکمت کی، اتحاد کی اور ایمان کی۔ ایک ایسی فتح جو میدان جنگ میں نہیں بلکہ دلوں میں رعب اور احترام پیدا کر کے حاصل کی گئی۔ تو اس انوکھی مہم کا انجام کیا ہوا؟ اس کے اثرات صرف اس بات سے کہیں زیادہ گہرے تھے کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ دیکھیے، اس ایک مہم نے پورے علاقے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ آس پاس کے قبائل خود چل کر صلح کے معاہدے کرنے لگے۔ اسلام کا پیغام اور بھی دور تک پھیل گیا۔ اور ہاں، اس آزمائش نے کھرے اور کھوٹے کو بھی الگ کر دیا۔ جو لوگ صرف دکھاوا کر رہے تھے وہ سب کے سامنے آ گئے۔ تو غزوہ تبوک سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ دوسرا، اللہ پر مکمل بھروسہ، کیونکہ وہی کامیابی کا راستہ کھولتا ہے۔ اور تیسرا، اور یہ بہت ضروری ہے، اتحاد اور قربانی میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے، جیش الاسرہ کی یہ کہانی آج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہماری آج کی جنگیں کیا ہیں؟ وہ معاشی، سماجی یا فکری میدان کون سے ہیں جہاں جیتنے کے لیے تلوار نہیں بلکہ اسی اتحاد، اسی قربانی اور اسی ایمان کی ضرورت ہے؟